بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیبوں کو کھول دینے والا یہ وظیفہ کرنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ صرف 7 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کے گھر میں اچانک دولت آنا شروع ہوگی۔ تمام دوست وظیفے کو غور سے سنیے گا اور مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ 18، 19 رجب، 20 رجب، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن صرف یہ تسبیح 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جو ابھی میں آپ کو کلمات بتاؤں گا وہ کون سے کلمات ہیں؟ ناظرین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ ہی اس انسان کو اللہ کی جانب سے تنگ دستی آئے گی۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس 2 آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک سائیڈ پر کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر کر کے دیکھو، آزما کر دیکھو۔ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر ہر مشکل کا اللہ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی ادھر تھے تو ایک آواز آئی، ایک دروازہ کھلا تو میرے نبی اور حضرت جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی 2 آیات تھی اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاورفل چیز یہ ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے۔ اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو لیکن وہاں سے ملے گا کچھ نہیں۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک روایات کے مطابق سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات اور ایک روایات کے مطابق قرآن مجید کی آخری سورۃ بقرہ کی 2 آیات، لیکن زیادہ جو طاقت ہے وہ 2 آیات کے اندر ہے، لیکن آپ 3 پڑھ سکتے ہیں 7 بار۔ یہ جو قرآن کی آخری 3 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سمندر ہے رحمت کا، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے، ہمیں اپنے نبی کے واسطے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ پھر جو اللہ پاک سے آپ مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، 3 ذلیل ہو کر مرے گا، 4 بھوکا مرے گا، 5 مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔